انصاری نیٹ ورک کے تمام دوستوں کو میں محمد سلیم کا خلوص بھرا سلام۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آغاز وحی کا بیان۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے، جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ تو آئیے، وحی کیسے شروع ہوئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تمام کام نیتوں پر ٹکے ہیں اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس آدمی نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت کام کے لیے ہے، اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی حالت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ حالت مجھ پر بہت بھاری گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو وہ یہ بند ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے بند ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں تنہائی اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں لگے رہتے۔ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں کچھ روز گزارتے، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ ایک روز جبکہ آپ حرا میں تھے، اتنے میں آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پڑھ کر خوب دبایا، یہاں تک کہ میری طاقتیں برداشت جب جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ پھر میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پڑھ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری طاقت برداشت سے باہر ہو گئی۔ پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور تمہارا رب سے نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا، چنانچہ اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ ڈر کی حالت ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ رشتے جوڑتے ہیں، کمزوروں کو بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں و محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا جان بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس آئیں۔ ورقہ جہالت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں جتنا اللہ کو منظور ہوتا انجیل لکھتے تھے۔ ورقہ بہت بڑے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وحی لانے کا فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے نبی ہونے کے زمانے میں طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ آپ کی قوم آپ کو نکال کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی مر گئے اور وحی رک گئی۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی وحی کے رک جانے کا قصہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ پھر لوٹ کر میں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ خدیجہ نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، یہ اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر وحی کے اترنے میں تیزی آ گئی اور وحی لگاتار اترنے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فرمان الہی، اے پیغمبر، آپ وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھا دینا ہم پر ہے۔ پھر اللہ کے اس فرمان، پھر جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتا رہا۔ پھر اللہ کا فرمان، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیت کے اترنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خاص کر رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت خرچ کرتے، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الگرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کرنے میں آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا ہے۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت میں ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ الیہ یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان مطلب بتانے والے کو بلا کر کہا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پاس بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس آدمی سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے خاندان والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا، تو کیا یہ بات اس کے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ کہنے لگا، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی کیا اس دعوت نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹا کہہ کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے تھے، معلوم نہیں اس میں کیا کہہ رہا ہوگا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا لیتا اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے،
ان کو چھوڑ دو اور بہے ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان کا ہے، اور رواج یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے خاندان میں سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے بزرگ میں کوئی آدمی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت کا چاہنے والا ہے۔ اور میں نے یہ پوچھا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوت اسلام سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتلایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، اور ہر حقیقت ایماندار کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سمجھ آتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ یہاں وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتے ہیں، تمہیں بہت بت پرستی سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو جو تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچایا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل نے حجیم روم کے نوم اس آدمی پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا ثواب دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے۔
ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھے۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہے ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں عجابیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبصہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا جور پڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام پیدا کر دیا۔ ابن ناطور جو بیت المقدس کے گورنر ہرقل کا کارساز اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت غمی کے ساتھ اٹھا اور اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حالت کچھ بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستاروں کو پہچاننے والا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ یعنی مسلمانی کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہو چکا ہے، بتاؤ۔ ان سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے علاقے والوں کو پروانی بھیج دیں کہ تمام یہودیوں کو مار ڈالو۔ اس گفتگو کے دوران ہی ہرقل کے سامنے ایک آدمی پیش کیا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا کہ اسے لے آؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے پوچھا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی آدمی پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیوں میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب مل گیا۔ اس کی رائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کی طرح تھی۔ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر ملک حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا۔ پھر بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو وہ بند تھے۔ اب جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی وہ صرف انجانے آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے اور پیارا سا کمنٹ کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نو ٹاپک کے ساتھ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔